بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا راز ہے تو پھر اس انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر بھی۔ تو آخر وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام جانور بھی کر لیتے تھے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، آج اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہیں، اس میں بہت بڑے دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں، ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اور اسپرچول اویکنگ، اسپرچول انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو آتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ نسب سے نہیں بلکہ مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ تک۔ ناظرین، ایمان کی طاقت انسان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفر اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ فلاسفر ہمیشہ اپنے عقل سے سوچتا ہے اور سوچ بوجھ سے مختلف پیشگوئیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کی ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر بھی جاتی ہے، چاہے وہ بیل ہو، بکری ہو یا جنگلی جانور ہوں یا پیڑ پودے ہوں، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان بن کر، کبھی ہٹلر بن کر، کبھی یزید بن کر اور کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، کبھی رومی بایزید بسطامی سفید فقیر درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر البازی بسطامی صوفی سنت فقیر درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے، انسان اگر گرنے پر آئے تو اسپرس سا پلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور یہی انسان کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، رزق سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا کیوں بھیجا گیا ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ستاروں کے اوپر کون سے جہان پوشیدہ ہیں۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم پانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جاتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کی ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن طاقت رکھ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔
یہ اس لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق کے حق تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار رہنے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جیسے میڈیکل سائنس میں ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کی تلاش میں جسم کو صحیح کرنے میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کس سے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لے کہ اس پر اللہ مہربان ہے جس نے اسے کھوج میں لگا دیا ہے۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی لگن لگ جائے، وہ اس فضل کو ایک دن سولو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرأت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اس کی اصل نہیں ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کے نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔